ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولو الامر ایک گروہ کے لیے مخصوص نہیں۔ اولو الامر کا منصب صرف امراء و حکام ہی کے لیے مخصوص سمجھنا آیہ مذکورہ کے خلاف ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اولو الامر کی اطاعت کو اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے بعد ذکر فرمایا، یعنی اولو الامر کی اطاعت عین اطاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے اطیعوا اولو الامر منکم نہیں فرمایا، بلکہ تیسری مرتبہ اطیعوا کی تکرار کرنے کے بجائے واوطف استعمال کیا گیا ہے۔ بائے معنی کی اطاعت اولو الامر عین اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دونوں ایک ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوامر کی اطاعت سارے مکلفین کے لیے عام ہے، کسی کے لیے مخصوص نہیں۔ اسی طرح تمام اوامر میں اولو الامر کی اطاعت بھی واجب ہے۔ عقلا کی نظر میں یہ درست نہیں، بلکہ اولو الامر خود رسول کی طرح ہے اور ہر قسم کے سہو و خطا سے پاک و معصوم ہے، تاکہ مکمل اطمینان سے ان کی پیروی اور اطاعت کر سکیں۔ کیا اولو الامر سے مراد علماء ہیں؟ مذکورہ مطالب سے بعض علماء ائمہ کے قول کا بطلان واضح ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اولو الامر سے مراد علماء ہیں، حالانکہ علماء معصوم نہیں ہوتے، سب جائز الخطا ہیں۔ یہی وجہ ہے علماء کے اقوال اور ان کی آراء ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ عصمت باطنی امر ہے اور لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہے، اس لیے اولو الامر کا تعین و انتخاب خدائے عالم الغیب اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جانب سے ہونا چاہیے۔ 12 امام اولو الامر ہیں۔ بہت سی شیعہ اور سنی کتب کی معتبر روایات موجود ہیں جن میں اولو الامر تعین کر کے ائمہ اثناء عشر میں منحصر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور روایت حوالے کے طور پر یہاں ذکر ہوتی ہے، جو کہ خاص و عام دونوں کے نزدیک متواتر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولو الامر کا بیان فرماتے ہیں۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت منقول ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں خدا تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں، مگر اولو الامر کو نہیں جانتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اولو الامر میرے بعد میرے خلفاء اور مسلمانوں کے ائمہ ہیں۔ ان میں سے پہلے علی ابن ابی طالب ہیں، ان کے بعد حسن، ان کے بعد حسین، ان کے بعد ان کے فرزند علی بن الحسین، ان کے بعد محمد بن علی، جن کا لقب توریت میں باقر ہے۔ تمہاری ان سے ملاقات ہوگی تو ان کو میرا سلام کہنا۔ ان کے بعد جعفر، ان کے بعد موسیٰ، ان کے بعد علی، ان کے بعد محمد، ان کے بعد علی، ان کے بعد حسن۔ جب حجت ابن الحسن کا نام لیا تو فرمایا، وہ میرا ہم نام ہوگا اور اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، وہ اللہ کی طرف سے اس کے بندوں پر حجت اور بقیت اللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے مشرق اور مغرب کا فاتح قرار دے گا۔ وہ اپنے پیروں کے درمیان سے اس طرح غائب ہوں گے کہ غیبت کا زمانہ طولانی ہونے کی بنا پر لوگ ان کے وجود کی تصدیق نہیں کریں گے، مگر ایسے مومن کہ جن کا دل اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہو۔ جابر کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا شیعوں کو ان کی غیبت سے فائدہ ہوگا؟ فرمایا، جی ہاں، لوگ اس طرح فیض یاب ہوں گے جس طرح بادل کے پردے میں موجود سورج کی روشنی سے موجودات عالم بہرے مند ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی اطاعت بھی عین اطاعت خدا ہے،
اس کے علاوہ مزید معلومات کے خواہش مند کتاب غایۃ المرام کی طرف رجوع کریں۔ اس کتاب کے 59ویں باب میں اہل سنت کی 4 حدیث اور 14 شیعہ احادیث نقل کی ہیں۔ اسی کتاب کے 140ویں باب امامت میں 4 اہل سنت کی احادیث اور 27 شیعہ احادیث منقول ہیں۔